نے اسے زمین پر اتارا، ملعون کیا اس وقت، دوسرا جب وہ زمین پر اتارا گیا، تیسرا جب نبی کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا، اور چوتھا جب نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے سورۃ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ سورۃ فاتحہ کے نزول سے وہ کیوں رویا وہ اس کو تکلیف پہنچی تو تبھی رویا نا، کیا تکلیف پہنچی؟ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے کہ میں اس بندے کو کیسے جہنم میں بھیجوں، اس بندے کو میں کیسے جہنم میں بھیجوں، اس بندے کو کیسے میں جہنم میں بھیجوں۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھی ہے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی امت کے بارے بڑا ڈر لگتا رہتا تھا، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، لیکن آقا جب سے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے نا میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ عرض کیا آقا جہنم کے دروازے ہیں 7 اور سورۃ فاتحہ کی آیتیں بھی ہیں 7، آپ کا جو امتی سورۃ فاتحہ پڑھتا رہے گا ایک ایک آیت جہنم کے ایک ایک دروازے پر اس کے لیے پردہ بن جائے گی، اور سورۃ فاتحہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اتنی عظمتوں والی یہ سورت ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے، اس کے نام بہت ہیں، ایک یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں یہ، کئی نام ہیں اس کے۔ اور جس چیز کے نام زیادہ ہوں تو ناموں کی زیادتی چیز کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ہمارے آقا کے کتنے نام ہیں؟ یہ ناموں کی زیادتی کس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آنے والا بڑا عظمتوں والا ہے، اور میرا مالک اللہ رب العزت جو سب نبیوں کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، تمہارا مالک ہے، شرق و غرب کا، زمین و آسمان کا، ہر چیز کا مالک ہے، اس کے بھی تو کئی نام ہیں، متعدد نام ہیں نا اللہ تعالیٰ کے۔ کیوں؟ ناموں کی کثرت شے کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں اور یہ متعدد نام سورۃ فاتحہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ کیا نام ہے؟ فاتحۃ الکتاب۔ اس پر بحث آگے بھی آئے گی، اور یہ نام کس نے رکھا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب کی ابتدا، کتاب کا خطبہ، کتاب کا دیباچہ۔ اور یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ ویسے جب قرآن نازل ہوتا تھا نا، سرکار فرماتے تھے اس آیت کو فلاں سورت کے اندر رکھو، فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، سرکار فرمایا کرتے تھے۔ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، یہ سرکار خود فرمایا کرتے تھے۔ لیکن نام رکھنا یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، اس بات کی دلیل ہے یہ ترتیب بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی سورتوں کو دی ہے۔ اس کا ایک نام ہے ام القرآن، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے نام رکھا ہے۔ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب اور ایک نام ہے ام القرآن۔ ام کہتے ہیں مقدم کو، اسی سے امام ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو امام صاحب کہاں تھے؟ آگے، کیونکہ یہ سورت بھی سارے قرآن کے آگے ہے، اس لیے یہ ام القرآن ہے۔ ام کا ایک معنی خلاصہ، اصل، مغز، یہ بھی ام کے معنی ہے نا۔ بندے کی ماں کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ وہ اصل ہے نا، بندہ ادھر سے ہی آتا ہے نا۔ تو سارے قرآن کی اصل، سارے قرآن کا مغز، سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں کرتا، وہ میں نے لکھ دی ہے اپنی تفسیر نور الامین کے اندر، اگر وہ کبھی چھپی تو انشاءاللہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس کا ایک نام ہے القرآن العظیم۔ اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ القرآن العظیم۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن العظیم، القرآن العظیم خود فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری وغیرہ میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ اچھا یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض ہمارے ساتھی سلفی حضرات، سارے تو نہیں لیکن ان میں سے بعض ایک بولی بولتی ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے قرآن نہیں ہے، یہ ام القرآن ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ام القرآن ہے۔ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب خود نبی کریم علیہ السلام جن پر قرآن نازل ہوا اس پوری سورت کو القرآن العظیم کہہ رہے ہیں تو تمہاری بات مانیں یا اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں؟ اور یہ جو میں بات بیان کی اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ آگے آئے گا۔ ایک نام اس کا السبع المثانی، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایک نام ہے اس کا سورۃ وافیہ۔ وافیہ کا معنی ہوتا ہے پوری ہونے والی، پوری ہونے والی۔ باقی کی 113 صورتیں ہیں نا، آپ جی چاہے تو نماز کے اندر آدھی صورت پڑھ لیجیے، جی چاہے تو پوری پڑھ لیجیے، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لم یجعل کیدہم فی تضلیل اتنا پڑھا، رکوع چلے گئے، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ پوری صورت کا پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اس کو آپ ادا نہیں کر سکتے۔ سورۃ فاتحہ کو یہ پوری پڑھی جائے گی، پوری پڑھی جائے گی، اس لیے اس کو کہتے ہیں الوافیہ۔ یا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے جتنے معانی ہیں وہ سارے کے اندر، سارے کے سارے اس سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ کافیہ، وافیہ اور کافیہ۔ کافیہ کفایت کرنے والی، کہ یہ سورت خیرات و برکات کے حصول کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ سورت خیرات و برکات کے حصول کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کو سورۃ کافیہ بھی کہتے ہیں۔
اس کا ایک نام ہے صورت اساس، جس طرح کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، بنیاد، اس کو صورت اساس بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے صورت شفا، صورت شفا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یہ صورت فاتحہ جو ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ وہ وظیفہ اگر بندہ کر لے تو اللہ ہر بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ وہ وظیفہ ہے کیا؟ فجر کی سنتیں پڑھی، کسی سے بات نہیں کرنی، سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے 41 بار پڑھنی ہے صورت فاتحہ، اور پڑھنی کس طرح ہے؟ پہلی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ وصل کے ساتھ بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملا کے پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری سورت پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پھر تیسری بار بھی اسی طرح، اس طرح کر کے 41 مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے، 41 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور 41 مرتبہ وصل کے ساتھ، فصل کے ساتھ نہیں، وصل کے ساتھ صورت فاتحہ پڑھنی ہے، پڑھنی بھی 41 دن ہے، تو اللہ تعالیٰ 41 دن پورے ہونے سے پہلے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ تو اس کا ایک نام ہے صورت شفا، ایک نام ہے اس کا الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کو، تعویذ کو، یہ صورت رقیہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک لڑائی کے لیے 30 سوار بھیجے، چلتے چلتے ایک عربی قبیلے میں پہنچے۔ جب عربی قبیلے میں پہنچے تو ہم نے انہیں کہا بھائی ہمیں کھانے پینے کو دو، کرو ہماری مہمان نوازی، لیکن انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ حالانکہ عرب کی مہمان نوازی تو بڑی مشہور ہے کہ عرب تو بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن وہ بڑے شوم لوگ تھے، انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ان کا جو سردار تھا اس کو لڑ گیا بچھو۔ سانپ کے ڈسنے میں اور بچھو کے ڈسنے میں بڑا فرق ہے، سانپ ڈسے تو بندہ مر جاتا ہے، بہت کم بچتا ہے، لیکن بچھو کے لڑنے سے مرتا نہیں ہے، لیکن چیخیں بڑی نکلواتا ہے، درد بڑی ہوتی ہے۔ بچھو لڑا تو نمبردار جاتا اس گاؤں کا، ان کا سردار، اس نے بڑا شور مچاؤ، مر گیا میں، مر گیا، مجھے بچاؤ۔ اس کے قبیلے کے جو حکیم حکمات تھے انہوں نے بڑا زور لگایا، کوئی آرام نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا یار یہ مسلمان آئے ہیں، پوچھو ان کے پاس کوئی چیز ہے، شاید ان کا نبی کوئی چیز لایا ہو جو شفا دینے والی ہو، تو جاؤ ان سے پتہ کرو۔ وہ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگے آپ کے پاس کوئی دم شم ہے بچھو کے کاٹنے کا؟ فرمایا ہے، لیکن میں مفت دم نہیں کروں گا، مجھے کچھ دو۔ انہوں نے کہا کیا لوگے؟ فرمایا 30 بکریاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لینا، دم کر دو۔ فرماتے ہیں میں گیا اور 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر صورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ شفا یاب ہو گیا تو میں نے وہ 30 بکریاں لی اور چل پڑے۔ لیکن دل میں ایک وسوسہ تھا، حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں وسوسہ تھا کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے قرآن بیچا ہے، یہ وسوسہ تھا نا۔ تو دل نے کہا کہ چلو پہلے سرکار کے پاس چلیں گے، سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے، اگر اجازت ملے گی تو کھا لیں گے، ان کو استعمال کر لیں گے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ساری بات کا ذکر کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ تو رقیہ ہے، یہ صورت تو دم ہے، دم، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرنا۔ پھر مجھے یوں لگتا ہے انہوں نے پھر بھی شاید کوئی دل میں نہ آئی ہو تو سرکار نے فرمایا بات سنو تمہیں یہ صورت پڑھائی کس نے تھی؟ آقا آپ نے فرمایا تو میرا حصہ بھی نکالا۔ تو اس صورت کا نام ہے صورت رقیہ، دم ہے، تعویذ ہے۔ ایک اور صحابی ہیں خارجہ بن سلد، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، چچا صحابی ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو واپس آ رہے تھے تو ایسی قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے نا ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، پاگل تھا آدمی، تو پاگل کو پھر باندھ دیا جاتا ہے، تو پاگل کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو اس کے گھر والے کہیں گے یار تیرے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ کیونکہ تمہارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی بہترین چیز لے کر آئے ہیں۔ خارجہ بن سلد کہتے ہیں میرے چچا نے کہا ہاں ہے میرے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے 3 دن تک صبح و شام فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا، 3 دن صبح و شام میں تھوک جمع کرتا، تھوک جمع کر کے اس پر مل دیتا، اس پاگل آدمی پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی، اس کو شفا دے دی۔ تو اس کے اہل خانہ نے خارجہ بن سلد کے چچا کو پوری 100 بکریاں دیں، 100 بکریاں۔ تو وہ 100 بکریاں لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں آن کے عرض کی ساری بات، تو سرکار نے فرمایا کل، تو کھا۔ فمن اکل برقیۃ باطل، وہ لوگ جو ہیں وہ تو غلط سلط دم کر کے وہ مال کماتے ہیں، فقد اکلت برقیۃ حق، تو نے سچا دم کر کے یہ مال کھایا ہے۔ تو اس کا نام صورت رقیہ بھی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سچے کلمات پڑھ کے دم کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ سچے کلمات ہوں نا، قرآن پاک کے کلمات ہوں یا مقدس نام ہوں، ان ناموں کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہے جب شرکیہ کلمات ہوں گے، جب اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کا نام پاک ہے، اللہ کے نام کی تو برکتیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، صلاۃ، اس پوری صورت کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ حدیث قدسی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہ جو صلاۃ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے۔ کون سی چیز آدھی آدھی اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین،
یہ اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. مالک یوم الدین یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ. 3 آیتیں پہلی صرف اللہ کے لیے. آگے ایاک نعبد بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے. و ایاک نستعین بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے. آگے پھر بندے کی شروع ہو جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس کو اللہ فرماتے ہیں یہ صلاۃ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد تقسیم کی گئی ہے. تو اس کا نام صلاۃ بھی ہے. اس کا ایک نام کنز بھی ہے. کنز کہتے ہیں خزانے کو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہا انزلت من کنز تحت العرش. یہ سورت جو ہے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے وہاں سے مجھ پر نازل کی گئی ہے اس لیے اسے خزانہ بھی کہتے ہیں کنز. ایک نام اس کا نور بھی ہے. یہ سورت نور ہے. کیوں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. سرکار نے یقیناً دروازہ کھلنے کی آواز سنی. اوپر سرکار نے یوں کر کے اپنا سر انور اوپر اٹھایا. جب سر انور اوپر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. آسمان کا ایک دروازہ نہیں ہے. فتحت ابواب السماء آسمان کے کئی دروازے ہیں. جس طرح ہمارا یہ ادارہ ہے تو اس کا ایک دروازہ تو نہیں ہے. دروازے تو کئی ہیں. تو یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. بس ایک فرشتہ نازل ہوا. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگا آقا آپ کو ایسے 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. آپ کو ایسے 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسری خواتین سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جو آدمی ان کو پڑھتا رہے گا اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرمائے گا. اس سورت کا ایک نام سورت سوال بھی ہے. سورت کو سورت سوال اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں بندے کو اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. کہ جب اللہ سے مانگنا ہونا تو ایسے نہیں شروع یا اللہ مینوں ایسے دے، ایسے نہیں. پہلے اس کی صفت و ثنا کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، پھر اس کے بعد اپنا مدعا عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کا نام سورت سوال بھی ہے. اس کا نام سورت دعا بھی ہے. اور اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے. اسی وجہ سے اسے دعا کہتے ہیں. دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. تعلیم المسئلہ کا معنی یہ ہے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھلانا. سکھلایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ سے سوال کرنا ہے. تو یہ اس کے متعدد نام ہیں. تو یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت ہے کافی عظمتوں والی. کتنے مسئلے بیان ہو گئے؟ 2 3. ایک کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں. دوسرا سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں. اور تیسرا سورت فاتحہ کی عظمت. اور پھر اس کے نام متعدد نام ہیں.